السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں جیز ہیلتھ اسٹوڈیو۔ جیز ہیلتھ اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم نے آپ کو ایک ایسی سبزی کے بارے میں بتانا ہے جس کے بے تحاشا فوائد ہیں اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اپنی صحت کے مسائل کے حل کے بارے میں جاننے کے لیے آسانی رہے۔ آج ہم جس سبزی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس سبزی کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ بات ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ ادرک ایک گرم اور خشک چیز ہے اور اسے موسم سرما میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری ہو اور بلغم کی زیادتی ہو تو اس میں بھی ادرک بے تحاشا مفید ہے۔ اردو میں اسے ادرک کہا جاتا ہے، ہندی میں سونٹ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں جنجر کہلانے والی یہ جو ادرک ہے یہ وہ مبارک غذا ہے جس کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے زنجبیل کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں انہیں ایسا مشروب پلایا جائے گا جس میں ادرک بھی ملا ہوا ہوگا۔ حکماء کئی ہزار برس سے ادرک کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ یونانی اتباع نے اپنی کتاب میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً حکیم جالینوس نے اسے فالج میں مفید بتایا ہے۔ کئی حکماء کا خیال ہے کہ چین کی مشہور جڑی بوٹی جنسنگ دراصل ادرک ہی کی ایک قسم ہے۔ ادرک کا استعمال ہر روز آپ کے کھانے میں کسی نہ کسی طور پر ہوتا ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کا استعمال نہیں کرتے تو باقاعدگی سے اس کا استعمال شروع کر دیجئے۔ ادرک اور خشک ادرک یعنی سونٹ جو ہے وہ کئی بیماریوں کے لیے علاج ہے۔ علاج کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح کہ ادرک میں تھرموجینک نامی عنصر ہوتا ہے جو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے وزن بھی آسانی سے کم ہوتا ہے۔ گرم پانی کے ساتھ اس کا استعمال موٹاپا کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پسینے کو نکالنے میں مددگار ہے۔ جن کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادرک استعمال کریں، اس سے جسم کا درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے اور جسم کا جو زہریلا مادہ ہے وہ باہر نکلے گا۔ بخار میں بھی آرام ملتا ہے۔ شہد کے ساتھ اس کے کھانے سے بخار کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابلے پانی کے ساتھ شہد اور ادرک پاؤڈر پینے سے گنٹھیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے وہ یہ کہ ٹوٹکوں کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، لیکن کل تک جو چیزیں محض ٹوٹکوں کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں آج ان کے طبی فوائد کو میڈیکل سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ ادرک کو قدیم چینی طریقہ علاج میں پٹھوں اور جوڑوں کی تکالیف کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تاہم اب ایک حالیہ سائنسی تحقیق نے بھی ادرک کے طبی فوائد پر تحقیق کر کے اسے پٹھوں کی تکالیف سے نجات کا مؤثر ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم اس کی تحقیق کے حوالے سے بات کریں تو امریکی ریاست جارجیا میں کی جانے والی اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ادرک کا روزانہ استعمال پٹھوں کے ساتھ ساتھ جوڑوں کی تکالیف سے حفاظت کا بھی انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک طبی جریدے میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق ادرک کا استعمال پٹھوں کے درد میں 23 سے 25% تک کمی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب آپ کو ادرک کے چند حیرت انگیز فائدے بتاتے ہیں۔ ادرک کے فائدوں میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر ادرک کو بطور سرما آنکھوں میں لگایا جائے تو اس سے جالا، پھولا، دھند وغیرہ صاف ہو جاتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا پانی نکال کر چھان کر آنکھ میں لگایا جائے۔ اس کا ماسک چہرے کے لیے مفید ہے اور اسے تر و تازہ رکھنے کے لیے غسل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کان کے درد کے لیے کان میں ادرک کے پانی کے چند قطرے ٹپکانے سے فوری آرام ہوتا ہے۔ دانتوں کی ترشی دور کرنی ہو تو اس کے لیے ادرک 1 تولہ گھی میں بھون کر 3 ماشا نمک ملا کر دانتوں پر ملنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسوڑوں کے مرض میں خاص طور پر پھول جانے کی صورت میں دانت کے نیچے اگر ادرک کا ٹکڑا دبا کر رکھا جائے اور اندرونی رخسار کی طرف اسے دبا کر رکھا جائے تو اس سے فوری آرام ملتا ہے۔
بعض لوگوں کو بادی کا مسئلہ ہوتا ہے اور درد وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بادی کا پانی بھی خارج ہو جاتا ہے اور درد وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ بچوں کو سردیوں میں کھانسی لگ جاتی ہے، تو کھانسی کے لیے بچوں کی کھانسی کی صورت میں انہیں ادرک کا عرق شہد میں ملا کر دینے سے کھانسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیل اور محاسوں سے نجات کے لیے سونٹھ یعنی ادرک، خشک ادرک 3 تولے زیر سیاہ، 3 تولہ کالی مرچ، 1.5 تولہ خشک پودینہ، 3 تولہ ان تمام ادویات کو کوٹ کر سفوف بنا لیں اور پھر یہ سفوف ہمراہ پانی دن میں 2 بار استعمال کریں۔ آپ کو کیل اور محاسوں سے نجات کے لیے دوبارہ یہ ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ کیل اور محاسوں سے نجات کے لیے ادرک 3 تولہ، زیرہ سیاہ 3 تولہ، کالی مرچ 1.5 تولہ، خشک پودینہ 3 تولہ، ان سب چیزوں کو آپ نے ملا لینا ہے، کوٹ لینا ہے، اور کوٹنے کے بعد ان کے صفوف کو آپس میں ملا لینا ہے، اور اس کے بعد یہ صفوف پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا اور چہرے پر جو کیل اور محاسے ہوں گے ان سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ادرک کو بکثرت اور بلا ناغہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ طبیب مطلق نے ہر چیز میں جہاں بے شمار فوائد و ودیت فرمائے ہیں وہاں بعض مضر بھی اثرات موجود ہوتے ہیں، اور پھر حد سے اور ضرورت سے زیادہ تو روٹی بھی زہر بن سکتی ہے۔ یہی حال ادرک کا ہے۔ اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے گا، ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے گا اور حصول منفعت کے واسطے استعمال کیا جائے گا تو یقیناً اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر بے ضرورت استعمال کیا جائے گا تو الٹا فائدہ کے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بے جا استعمال سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے، سینہ جلنے لگتا ہے، صفرا کی کثرت ہوتی ہے، پیشاب جل کر اور سرخ رنگ کا آئے گا، خون میں گرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ نے بنیادی طور پر جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے کسی بھی چٹپٹی اور لذیذ غذا کو اس لیے نہیں زیادہ استعمال کرنا کہ وہ آپ کو مزہ دے رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کسی بھی ایسی سبزی کو، جیسا کہ ادرک کے آپ کو فوائد کے بارے میں بتایا، اتنے سارے فوائد کو جاننے کے ساتھ ساتھ پھر بھی آپ نے اس کا استعمال ایک حد سے زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ حد درجہ اگر استعمال روٹی کا بھی کر لیا جائے، ضرورت سے زیادہ روٹی بھی کھا لی جائے تو بھی اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو ادرک ایک ایسی سبزی ہے جسے دیہاتی لوگ بھی بہت کھاتے ہیں۔ سردیوں میں کہیں اس کی چٹنی بن رہی ہوتی ہے تو کہیں اچار ڈالا جا رہا ہے اور کہیں یہ سالن ترکاری میں کام دے رہا ہے۔ ادرک نہ صرف اچار اور سالن کے ذائقے اور چٹخارے میں اضافہ کرتا ہے بلکہ یہ بہت سے امراض میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ فالج کا مسئلہ ہو، لکوہ ہو، بلغمی کھانسی ہو، دمہ ہو، نزلہ، زکام، اس طرح کی بہت ساری ایسے مسائل اور ایسے امراض ہیں جو صرف اور صرف ادرک یا سونٹھ کے استعمال ہی سے دور ہو سکتے ہیں۔ ماش کی دال، گوبھی، مٹر اور شلگم وغیرہ بادی سبزیوں میں اس کا استعمال نہایت مفید ہے۔ یعنی اگر آپ گھر میں ماش کی دال پکاتے ہیں یا گوبھی پکاتے ہیں یا مٹر پکاتے ہیں یا شلجم وغیرہ پکاتے ہیں تو ان سبزیوں میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ادرک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور زیادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک خاص مقدار سے بڑھ جائیں، آپ کو ایک مقدار کا خاص طور پر خیال کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے یہ بات آپ سے عرض کی کہ اگر ادرک کو آپ بکثرت اور بلا ناغہ استعمال کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم نے آج آپ کو ادرک کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ نے جانا کہ ادرک کو بھی بچوں کی کھانسی کی صورت میں اگر ادرک کے ساتھ ادرک کے عرق کے ساتھ شہد ملا کر دیں گے تو کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بعض دفعہ دانتوں کی ترشی کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ادرک بے حد فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں، ان تمام مسائل اور مسائل کے حل کے بارے میں اور ادرک کے فوائد کے بارے میں آپ کے دوست اور احباب جانیں تو اس کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے کہ آپ کیا واقعی ادرک استعمال کرنے لگ گئے ہیں
اور کون کون سے ایسے فوائد ہیں جو کہ ادرک کے استعمال سے آپ کو ملے۔ اگر آپ ادرک کے استعمال سے ہونے والے فوائد کے بارے میں بتائیں گے تو اگلی دفعہ ہم ان فوائد کو اپنی ویڈیوز میں شامل کریں گے تاکہ ہمارے باقی احباب اور مسلمان بھائی اور ہمارے باقی دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جیز ہیلتھ اسٹوڈیو کو، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ صحت کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں معلوم ہو سکے۔